راشدہ نے اپنی ماں کے ہوش اڑے ہوئے دیکھے تو اس کے اپنے ہوش اڑ گئے۔ وہ گھبرا کر بولی، امی امی کیا ہوا؟ تیرے ابو کہاں ہیں؟ صابرہ نے لمبے لمبے سانس لے کر کہا۔ ٹی وی لاؤنج میں ہے، راشدہ نے بتایا۔ پھر اس کی نظر ماں کے پیروں پر پڑی تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئی کہ صابرہ کے پیر میں چپل نہ تھی۔ صابرہ ان عورتوں میں سے تھیں جو فرش پر ننگے پاؤں رکھنا کسی گناہ سے کم نہیں سمجھتیں۔ امی آپ کے چپل کہاں ہیں؟ راشدہ نے پوچھا۔ وہ کمرے میں ہیں، میں ذرا تیرے ابو سے بات کر لوں، صابرہ نے بتایا۔ میں آپ کے چپل لے آؤں؟ راشدہ نے پوچھا۔ نہ تم میرے کمرے میں نہ جانا، صابرہ یہ کہتی ہوئی لاؤنج کی طرف چلی گئی۔ راشدہ کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ صابرہ پر ایسی کیا آفات آ پڑی کہ وہ چپل پہنے بغیر کمرے سے نکل آئی اور اب اسے بھی کمرے میں جانے سے منع کر گئی تھی۔ راشدہ کو ویسے ہی خاصا ڈر لگتا تھا اور جب سے شادی ہوئی تھی تب سے تو ڈرانے والے واقعات کا ایک لامتناہی سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ خواہش کے باوجود کمرے میں نہ گئی، اس نے نیلم کے کمرے کا رخ کیا۔ صابرہ لاؤنج میں پہنچی تو بابر کو اطمینان سے صوفے پر لیٹے ٹی وی دیکھتے ہوئے پایا۔ صابرہ نے بڑھ کر ٹی وی بند کر دیا۔ بابر علی کو اس کی اس حرکت پر غصہ آ گیا۔ ٹی وی بند کرنے سے پہلے اسے اخلاقاً اسے پوچھنا چاہیے تھا، صابرہ یہ کیا بےہودگی؟ بابر نے غصے سے کہا مگر وہ اپنی بات پوری نہ کر پایا۔ صابرہ جب ٹیلی ویژن بند کر کے اس کی طرف پلٹی تو بابر اپنا غصہ بھول گیا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ صابرہ تمہیں کیا ہوا؟ بابر علی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ صابرہ خاموشی سے اس کے برابر بیٹھ گئی۔ بابر علی کو محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں لرزش ہے۔ صابرہ تم کانپ رہی ہو؟ بابر نے گھبرا کر کہا۔ بابر میں اس وقت بہت پریشان ہوں، کیا ماموں فرقان چلے گئے؟ صابرہ نے پوچھا۔ ہاں وہ تو چلے گئے، اکبر انہیں چھوڑنے گیا ہے، بابر علی نے کہا۔ لیکن تم پریشان کیوں ہو؟ تب صابرہ نے کمرے میں اس کے ساتھ جو گزری تھی ایک ایک بات تفصیل سے بتا دی۔ بابر علی نے ساری داستان سن کر ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، یہ سب تم کہہ رہی ہو؟ تم تو ایسی باتوں کی قائل ہی نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہم ہوا ہے۔ خیر بابر علی اس کی تسلی کے لیے اس کے ساتھ کمرے میں گیا۔ جو کچھ صابرہ نے بتایا تھا اسے سن کر وہ خود بھی خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن بیوی کے سامنے بہادری کا خول چڑھائے وہ دروازہ کھول کر ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں کچھ نہ تھا، ہر چیز ماحول کے مطابق تھی۔ صابرہ نے کمرے میں آ کر اپنے چپل پہنے کمرے میں ادھر ادھر غور سے دیکھا، پھر اس نے پردہ ہٹا کر کھڑکی کو دیکھا۔ وہ جوں کی توں بند تھی اور چٹخنی بھی چڑھی ہوئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کھڑکی کبھی کھلی ہی نہ ہو۔ پھر اکبر کے آنے پر اس نے ساری رودات سنائی۔ ساری کہانی سن کر اس نے بھی وہی بات کہی، ارے امی آپ کو وہم ہوا ہوگا۔ صابرہ نے گھر کے جس فرد سے بھی اس بات کا ذکر کیا اس نے جواب میں یہی کہا، آپ کو وہم ہوا ہے۔ جیسے جیسے گھر کے افراد آپ کو وہم ہوا ہے کہتے جاتے ویسے ویسے صابرہ کو یقین ہوتا جاتا کہ کمرے میں اس نے جو کچھ دیکھا اور محسوس کیا تھا اس میں بڑی صداقت تھی۔ بند کھڑکی کا اس طرح کھلنا اور کھلی کھڑکی کا خود بخود بند ہو جانا، پھر اس کفن پوش حیولے کا سینے پر چڑھ بیٹھنا اور گلا گھٹنا اور کوہرے لٹھے کی کھڑکھڑاہٹ، کیا یہ سب وہم تھا؟ اس کا جی چاہا کہ ماموں فرقان کو فون کر کے یہ سب بتائے، مگر ماموں فرقان تو اس کے کمرے سے غصہ ہو کر گئے تھے، ان کے جانے کے بعد ہی تو یہ سب عذاب نازل ہوا تھا۔ وہ باوجود خواہش کے انہیں فون نہ کر سکی۔ اکبر ماموں فرقان کو گھر چھوڑ کر واپسی میں ایک مووی لے آیا تھا۔ کھانا کھا کر سب لوگ لاؤنج میں جمع ہو گئے تھے۔ اکبر اس مووی کو لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ صابرہ نے کوئی گھنٹہ بھر تو اس فلم کو دیکھا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اسے تھکن ہونے کی وجہ سے سونے کے لیے اٹھ گئی۔ اٹھتے ہوئے اس نے چاہا کہ نیلم یا راشدہ کو اس کے ساتھ آ جائے۔ دونوں فلم میں اس طرح مگن تھیں کہ صابرہ کو انہیں اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ جب سے ماموں فرقان نے منع کیا تھا کہ اکبر نیلم کے پاس نہ جائے تب سے وہ نیلم کو اپنے پاس سلانے لگی تھی۔ راشدہ کا جی چاہتا تو وہ بھی ان دونوں کے درمیان گھس کر لیٹ جاتی۔ بستر چوڑا تھا، وہ تینوں بآسانی بیڈ پر آ جاتی تھی۔ صابرہ جب اٹھنے لگی تو بابر نے کہا، سونے جا رہی ہو؟ ہاں، طبیعت بوجھل ہو رہی ہے، صابرہ نے نقاہت سے کہا۔ ٹھیک ہے تم آرام کرو، وہ رات والا کیپسول کھا لینا اور نیند کی گولی بھی لے لینا۔ اچھا، یہ کہہ کر صابرہ ٹی وی لاؤنج سے نکل آئی۔ صابرہ نے کچن سے ایک گلاس پانی لیا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، پھر اس کی دراز سے اپنی دوائیں، کیپسول اور نیند کی گولی کھائی۔ دراز بند کر کے اس نے سوچا لائٹ بند کر دے اور سو جائے۔ وہ لائٹ بند کرنے کے لیے اٹھی، ایک دم اس کے ذہن میں کورے لٹھے کی کھڑکھڑاہٹ آ گئی۔ اس نے لائٹ بند کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے کمبل اچھی طرح اوڑھا اور اسے جو کچھ یاد تھا پڑھنے لگی۔ پڑھنے کے بعد اس نے اپنے سینے پر پھونک ماری اور کمبل میں منہ ڈھک لیا۔
وہ بری طرح تھکی ہوئی تھی۔ پھر نیند کی گولی نے اپنا اثر دکھایا، وہ چند منٹوں میں ہی گہری نیند سو گئی۔ وہ کالا بلہ پورے اطمینان سے پیر پھیلائے لیٹا ہوا تھا اور اپنی دم کو بار بار قالین پر مار رہا تھا۔ صابرہ جانے کتنی دیر سوئی ہوگی، اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا، شدت کی پیاس لگی تھی۔ اس نے اپنے چہرے سے کمبل ہٹایا اور گلاس کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ کمبل ہٹاتے ہی اسے کچھ نظر نہ آیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا، شاید لائٹ چلی گئی تھی۔ پھر اس نے غور کیا تو ٹی وی لاؤنج سے مکالموں کی آواز آ رہی تھی، فلم چل رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ لائٹ گئی نہیں، شاید بابر کمرے میں آیا ہوگا یہ دیکھنے کہ وہ سوئی کہ نہیں، اور کیونکہ صابرہ کمرے کی لائٹ بجھا کر سونے کی عادی تھی اس لیے وہ لائٹ بند کر کے چلا گیا ہوگا۔ صابرہ نے دروازہ کھلا چھوڑا تھا لیکن اب دروازہ بھی بند تھا۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ بھی بند کر کے چلا گیا ہوگا تاکہ فلم کی آوازوں سے اس کی نیند خراب نہ ہو۔ یہ سوچ کر اسے کچھ اطمینان سا ہوا۔ اس نے اندھیرے میں اندازے سے سائڈ ٹیبل کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس کی انگلیاں گلاس سے ٹکرائیں۔ اس نے فوراً گلاس اٹھایا اور تھوڑا سا سر اونچا کر کے غٹ غٹ کر کے پانی پی لیا۔ ابھی اس نے پانی کے 2 گھونٹ ہی لیے ہوں گے کہ اس کی حالت عجیب ہو گئی۔ گلاس میں پانی نہ تھا، کوئی بھاری چیز تھی۔ اس کا ذائقہ بھی نمکین سا تھا اور اس میں سے عجیب سی بو آ رہی تھی۔ صابرہ تڑپ کر اٹھی، گلاس ہاتھ میں لیے لیے وہ سوئچ بورڈ کی طرف آئی۔ اس نے جلدی سے لائٹ آن کی۔ کمرہ روشن ہوا تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ گلاس میں پانی نہ تھا، گلاس میں خون تھا، گاڑھے گاڑھے خون سے آدھا گلاس بھرا ہوا تھا۔ وہ 2 گھونٹ پی چکی تھی۔ اس احساس کے آتے ہی اس نے پانی کی جگہ خون پیا ہے، اسے ابکائی شروع ہو گئی۔ وہ گلاس میز پر رکھ کر باتھ روم کی طرف بھاگی۔ اسے ایک بڑی قے ہوئی، اس کے منہ سے خون فوارے کی طرح نکلا تھا۔ اس سے اتنا خون دیکھا نہ گیا، وہ وہیں چکرا کر گر گئی۔ کالا بلہ بدستور بیڈ کے نیچے گھسا آرام سے لیٹا تھا اور زور زور سے اپنی دم کو قالین پر مار رہا تھا۔ فلم ختم ہونے کے بعد جب راشدہ اور نیلم کمرے میں سونے کے لیے آئی تو انہوں نے بیڈ خالی دیکھا، البتہ باتھ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ امی، راشدہ نے آواز لگائی اور وہ باتھ روم کی طرف بڑھی۔ جب وہ دروازے پر پہنچی تو اس کے منہ سے گھٹی گھٹی چیخ نکل گئی۔ ہائے امی! یہ کہہ کر راشدہ دوڑی۔ صابرہ باتھ روم کے فرش پر بے سود پڑی تھی۔ نیلم، جلدی سے ابو کو بلاؤ، راشدہ نے نیلم سے کہا۔ نیلم فوراً تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ راشدہ نے فرش پر بیٹھ کر صابرہ کے جسم کو ہلایا جلایا۔ صابرہ کے جسم میں کوئی حرکت نہ ہوئی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ چند لمحوں میں بابر اور اکبر بھی کمرے میں آ گئے تو انہوں نے مل کر صابرہ کو باتھ روم کے فرش سے اٹھایا اور بیڈ پر ڈالا۔ پھر بابر نے اسے زور زور سے ہلا کر آوازیں دیں، صابرہ، صابرہ، امی، امی! ادھر راشدہ بھی تڑپ تڑپ کر آوازیں دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس کے جسم میں حرکت ہوئی اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنوں کو اپنے گرد پایا۔ وہ سب پریشان چہرے لیے اسے تک رہے تھے۔ کیا ہوا صابرہ؟ بابر نے تشویش سے پوچھا۔ امی، آپ باتھ روم میں بے ہوش پڑی تھیں، راشدہ نے بتایا۔ باتھ روم کا نام سن کر صابرہ کو خون کی قے یاد آئی۔ یہ یاد آیا کہ اس نے پانی کی جگہ خون پی لیا تھا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا جی پھر متلانے لگا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ نہیں، لیٹی رہو، بابر علی نے اسے لیٹے رہنے کی تلقین کی۔ امی، آپ کو کیا ہوا تھا؟ چکر آ گئے تھے کیا؟ اکبر نے پوچھا۔ میں دوا کھا کر آرام سے سو گئی تھی، پھر جانے کتنی دیر بعد اچانک میری آنکھ کھلی۔ مجھے سخت پیاس لگی تھی، کمرے میں اندھیرا تھا، حالانکہ میں نے لائٹ کھلی چھوڑ دی تھی۔ پھر میں نے اندھیرے میں گلاس ٹٹولا اور اسے اٹھا کر پانی پی لیا۔ پانی کے ابھی 2 گھونٹ ہی میں نے پیے ہوں گے کہ مجھے عجیب سا ذائقہ محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر لائٹ جلائی۔ گلاس میں پانی نہ تھا، خون تھا۔ میرا جی متلایا، میں باتھ روم میں بھاگی۔ وہاں میرے منہ سے خون اس طرح نکلا جیسے کسی فوارے سے نکلتا ہے۔ خون دیکھ کر پھر مجھے ہوش نہ رہا۔ صابرہ پر جو گزری تھی وہ اس نے آہستہ آہستہ کہہ سنائی۔ بابر نے فوراً گلاس کی طرف دیکھا جو سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا تھا۔ اس میں خون نام کی کوئی چیز نہ تھی، صاف شفاف پانی تھا۔ پھر وہ بغیر کچھ کہے باتھ روم میں گیا۔ اس نے واش بیسن اور اس کے آس پاس بغور دیکھا، فرش کا معائنہ بھی کیا، وہاں بھی اسے ایک قطرہ خون کا نظر نہ آیا۔ تب وہ اطمینان سے واپس آیا اور بولا، صابرہ تمہیں کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، نہ تو گلاس میں خون ہے اور نہ ہی باتھ روم میں خون کا کوئی قطرہ موجود ہے۔ صابرہ نے فوراً پلٹ کر گلاس کی طرف دیکھا، واقعی اس میں خون نہ تھا، اس میں آدھا گلاس پانی موجود تھا۔ پھر اٹھ کر باتھ روم گئی، وہاں بھی کچھ نہ تھا۔ اس نے اپنے کپڑوں کو بھی بغور دیکھا مگر کہیں خون کا ایک چھینٹا بھی نظر نہ آیا۔ وہ ذہنی اذیت کا شکار ہو گئی، بیڈ پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ نہیں،
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صابرہ نے گویا خود کلامی کی۔ وہ سب میری آنکھوں نے دیکھا تھا۔ صابرہ، تم نے ضرور کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے، بابر نے رائے ظاہر کی۔ نہیں، وہ خواب نہیں تھا، صابرہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ پھر تم وہم کا شکار ہوئی ہو، بابر علی نے کہا۔ یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ وہ اس بات کا کیا جواب دیتی؟ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا، بس سوال ہی سوال تھے۔ بابر اور اکبر کے جانے کے بعد راشدہ اور نیلم اپنے اپنے کمبلوں میں سکڑ سمٹ کر لیٹ گئیں۔ صابرہ کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ وہ آنکھیں کھولے چھت کو گھور رہی تھی۔ کمرے کی لائٹ روشن تھی۔ سامنے دیوار گیر گھڑی 2 بجا رہی تھی۔ نیلم اور راشدہ کمبلوں میں منہ چھپائے سو رہی تھیں۔ پانی کی جگہ خون پینے کا احساس اس کے ذہن سے مٹائی نہیں مٹ رہا تھا۔ اس کے اعصاب پر شدید اضطرابی کیفیت طاری تھی۔ وہ بار بار کروٹیں لے رہی تھی اور اپنے دل کو مختلف تعویلیں دے کر سمجھا رہی تھی، لیکن اس کا دل اس خون کو وہم کا کرشمہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ خون کا وہ ذائقہ تک اس کی زبان پر تھا۔ سوچتے سوچتے اس پر غنودگی سی طاری ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے کسی نے کمرے کی لائٹ بجھا دی ہو۔ کمرے میں گہری تاریکی پھیل گئی۔ اسے یوں لگا جیسے وہ کسی گہری قبر میں ہے، تنہا ہے، آس پاس کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے دائیں بائیں ٹٹول کر دیکھتی ہے، لیکن وہاں کسی کو نہیں پاتی، نہ اس کے برابر نیلم ہے اور نہ راشدہ۔ اچانک اس کے چہرے کے قریب کوئی زور سے سانس لیتا ہے اور بڑے پراسرار انداز میں کہتا ہے، تم مر جاؤ گی۔ صابرہ پر سکتہ ستاری ہو جاتا ہے۔ اس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پاؤں ہلانا چاہتی ہے لیکن ہلا نہیں پاتی۔ وہ چیخنا چاہتی ہے لیکن اس کی آواز گلے میں گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ وہ پراسرار آواز مسلسل اس کے کانوں میں آ رہی تھی۔ کوئی گہرے گہرے سانس لے کر کہہ رہا تھا، تم مر جاؤ گی، تم مر جاؤ گی، تم مر جاؤ گی، تم مر جاؤ گی۔ گردان ابھی جاری تھی اور صابرہ اپنے جکڑے ہوئے جسم کو حرکت دینے کی سر توڑ کوشش کر رہی تھی۔ پھر وہ بڑے زور سے چیخی۔ اس کی گھٹی گھٹی چیخیں سن کر راشدہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے صابرہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ امی، امی۔ ہاں، کیا ہوا؟ صابرہ نے ایک دم آنکھیں کھول دیں۔ امی، آپ چیخ رہی تھیں، کیا کوئی بھیانک خواب دیکھ رہی تھیں؟ راشدہ، مجھے ذرا پانی دے، صابرہ نے اپنے گلے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ خشک ہو رہا تھا۔ راشدہ نے اٹھ کر صابرہ کو پانی دیا۔ صابرہ نے پانی کا پورا گلاس ایک ہی سانس میں پی لیا۔ وہ پسینے پسینے ہو رہی تھی۔ قبر کی تاریکی اور اس کی آواز یاد کر کے اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ صابرہ پھٹی پھٹی نظروں سے راشدہ کو دیکھ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر نیلم کی بھی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن وہ خاموش لیٹی تھی۔ امی، آپ مجھے اس طرح نہ دیکھیں، مجھے ڈر لگنے لگے گا، راشدہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ صابرہ نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہ دی۔ وہ اسے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہی۔ اسے وہ آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ آواز اسے اپنے دماغ کے کسی گوشے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہی پراسرار آواز، تم مر جاؤ گی۔ راشدہ، کیا تجھے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ راشدہ نے غور سے کوئی آواز سننے کی کوشش کی لیکن اسے کوئی آواز سنائی نہ دی۔ نہیں امی، مجھے کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ نیلم، کیا تمہیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے؟ راشدہ نے پوچھا۔ نہیں تو، نیلم نے سادگی سے کہا۔ امی، کیا ابو کو بلاؤں؟ راشدہ نے پوچھا۔ ہاں، صابرہ نے مختصر سا جواب دیا۔ اس کے کان کسی نہ سننے والی آواز پر لگے ہوئے تھے۔ صابرہ کو وہ آواز برابر سنائی دے رہی تھی، بلکہ محسوس ہو رہی تھی۔ اسے کوئی تنبیہ کر رہا تھا، تم مر جاؤ گی۔ بابر راشدہ کے بلاوے پر آنکھیں ملتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور بولا، ہاں صابرہ، خیریت ہے؟ بابر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہ صدا آنی بند ہو گئی۔ اب اس کے دماغ میں دور تک سناٹے کا راج تھا۔ صابرہ نے بابر کو خواب میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سنا تھا، اس کی تفصیل بتا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نے کوئی بھیانک خواب دیکھا ہے۔ صابرہ کی ساری بات سن کر بابر بولا، نہیں بابر، وہ خواب نہیں تھا۔ وہ آواز تو مجھے جاگنے کے بعد بھی سنائی دیتی رہی تھی۔ وہ آواز تمہارے کمرے میں داخل ہوتے ہی بند ہوئی ہے۔ میں اس کو خواب کیسے سمجھ لوں، وہم کیسے جان لوں؟ صابرہ، کیا تمہیں ڈر محسوس ہو رہا ہے؟ بابر نے پوچھا۔ نہیں، میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ پھر آرام سے سو جاؤ، صبح ہونے میں زیادہ دیر نہیں۔ یہ کہہ کر بابر کمرے سے نکل گیا۔ بابر کا یوں کمرے سے چلے جانا صابرہ کو اچھا نہ لگا۔ وہ اگرچہ خوفزدہ نہ تھی لیکن وہ چاہ رہی تھی کہ بابر کچھ دیر اس کے پاس بیٹھتا، اس سے اس کی حالت کے بارے میں سوالات کرتا۔ خیر، کوئی بات نہیں، اس نے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ بابر کو سوتے سے اٹھا دیا جائے تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس کے سر میں درد ہو جاتا ہے۔
بابر کے جانے کے بعد راستہ اور نیلم نے بھی اپنے اپنے کمبل سنبھال لیے اور اڑ کر لیٹ گئیں۔ صابرہ ان دونوں کے درمیان بیڈ کی بیک سے تکیے لگا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت خاصی سردی ہو رہی تھی۔ صابرہ نے گھڑی پر نظر کی، 4 بج رہے تھے۔ کھڑکی سے نظر ہٹائی تو کمرے میں اندھیرا پھیل گیا، ایک دم بہت گہرا اندھیرا ہو گیا۔ پھر کسی نے صابرہ کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا لے چلا۔ صابرہ اس کے ساتھ کھینچی چلی جا رہی تھی۔ آس پاس کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ جانے کتنا فاصلہ طے کرنے کے بعد صابرہ کو زمین پر دھکا دے دیا گیا، پھر اسے جکڑ لیا گیا۔ اب وہ کروٹ کی بل لیٹی تھی اور اسے اپنی پشت پر آگ جلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صابرہ، پھر کوئی مخاطب ہوا۔ تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے نا، لیکن اب تمہیں ہمارے ہونے کا یقین آ جائے گا۔ آج کے بعد سے تم ہماری بے عزتی نہیں کر سکو گی۔ اس کی آواز بند ہوئی تو آگ کی تپش اسے اپنے بالکل قریب محسوس ہوئی۔ اسے چر چر کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے بال جلائے جا رہے ہوں۔ پھر ایک دم روشنی ہو گئی۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اب نہ تاریکی تھی، نہ آگ کی تپش تھی، اور نہ اسے کوئی جکڑے ہوئے تھا۔ یہ خواب نہ تھا۔ وہ ابھی سوئی نہ تھی، بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا تھا اور اس کے ساتھ کمرے میں اندھیرا پھیل گیا تھا۔ اس کے بعد کوئی اسے گھسیٹتا ہوا لے گیا تھا۔ آگ کی تپش، بالوں کا جلنا، وہ تنبیہ، اس کے بعد تاریکی چٹی تو ویسے ہی بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ اس نے سوچتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ تھرا اٹھی۔ نہیں! وہ جلدی سے اٹھ کر سنگھار میز کے سامنے آئی۔ وہاں وہ بھیانک حقیقت پوری طرح اس پر آشکار ہوئی۔ پیچھے سے اس کے سارے بال جل چکے تھے۔ صابرہ کے بال بہت اچھے تھے، گھنے بھی تھے اور لمبے بھی۔ اسے اپنے بال بہت عزیز تھے، وہ ان کی بڑی حفاظت کرتی تھی۔ اب انہی بالوں کا ایسا حشر ہوا کہ وہ تھرا اٹھی تھی۔ دماغ کے کسی گوشے میں اب بھی وہ آواز گونج رہی تھی۔ وہ خوفناک کالا بلّا بیڈ کے نیچے اطمینان سے بیٹھا اپنی باہری دم کو بار بار قالین پر مار رہا تھا۔ پھر ایک دم کھڑا ہو گیا۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بھرپور انگڑائی لی اور بیڈ کے نیچے سے نکل آیا۔ صابرہ آئینے کے سامنے کھڑی بار بار اپنی گردن موڑ موڑ کر جھلسے ہوئے بالوں کا ماتم کر رہی تھی۔ اس کے خوبصورت بالوں کا نہ صرف ستیہ ناس ہو گیا تھا، بلکہ بال اس طرح جھلسائے گئے تھے کہ اس کے سر کی پشت پر کھال تک دکھائی دینے لگی تھی۔ وہ اپنے جلے ہوئے بالوں کو دیکھتی جاتی تھی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرتے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ جو اس نے اپنی آنسو بھری آنکھوں کو صاف کر کے آئینہ دیکھا تو اپنی پشت پر ایک انتہائی بھیانک چہرے کو پایا۔ وہ چہرہ اس سے 2 فٹ بلند تھا۔ وہ عجیب چہرہ تھا، آدھا شیر کا تھا اور آدھا انسان کا۔ اس کے پورے جسم پر بڑے بڑے بال تھے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ صابرہ کی گردن کی طرف بڑھائے اور اپنا بھیانک منہ کھولا۔ صابرہ بڑے دل گردے کی مالک تھی، پورے خاندان میں نڈر مشہور تھی۔ عورتیں اس کی جرأت اور بہادری کی مثالیں دیتی تھیں۔ آج وہی صابرہ خوف کی علامت بنی ہوئی تھی۔ اس کے اعصاب بری طرح جواب دے چکے تھے۔ اسے اس طرح گھیرا اور ستایا گیا تھا کہ وہ توبہ مانگ رہی تھی۔ اس بھیانک چہرے کو وہ مزید برداشت نہ کر سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ آدھا شیر آدھا انسان اسے پکڑتا، وہ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ صبح کے سناٹے میں اس کی چیخ پورے گھر میں گونج گئی۔ راشدہ اور نیلم گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ بابر اور اکبر بھی اپنے کمروں سے آ گئے۔ سارے لوگ صابرہ کو بے ہوش اور اس کے بالوں کو جھلسا ہوا دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ صابرہ کے بے ہوش ہوتے ہی کالا بلّا اپنی اصل حالت میں آ گیا اور بڑے شاہانہ انداز سے چلتا ہوا بیڈ کے نیچے داخل ہو گیا۔ پھر اس نے چاروں پیر پھیلا لیے اور بڑی آسودگی سے اپنے اگلے دونوں پاؤں چاٹنے لگا، جیسے پیروں میں شہد لگا ہو۔ صابرہ کوئی آدھے گھنٹے کی کوششوں سے ہوش میں آئی، لیکن اس کے ہوش میں آنا نہ آنا برابر ہی تھا۔ وہ ہوش میں آ کر خاموشی سے خلا میں گھورتی رہی۔ صبح ہوتے ہوتے اس کی حالت بہت خراب ہو گئی۔ اس پر ہذیانی سی کیفیت طاری تھی۔ وقفے وقفے سے اس کے ہونٹوں سے بس ایک ہی بات نکل رہی تھی، ہاں میں تمہیں مانتی ہوں، تم ہو، تمہارے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، بس اب مجھے معاف کر دو۔ گھر والوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، کس کے ہونے کا اقرار کر رہی ہے، کس سے معافی مانگ رہی ہے۔ انہیں تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ اس کے بال کس طرح جھلس گئے تھے۔ پھر اس نے ایسی دہشت ناک چیخ کیا دیکھ کر ماری تھی؟ ہوش میں آنے کے بعد اس نے کچھ نہ بتایا تھا، بس وہ خلا میں گھورتی یا پھر کسی کے ہونے کا اقرار کرتی رہی تھی۔ اس کی ہذیانی کیفیت کو دیکھ کر بابر اور اکبر کو اسے اسپتال لے جانا پڑا۔ جب ڈاکٹر معائنے کے لیے آیا تو صابرہ بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی اور ہنس کر بولی، تم ڈاکٹر ہو؟ جی ہاں میں ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ ارے
تم کیا خاک ڈاکٹر ہو؟ تمہیں جنوں کے بارے میں تو کچھ پتہ نہیں ہے؟ صابرہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ جنوں کے بارے میں؟ ڈاکٹر نے سوچتے ہوئے کہا۔ پہلے آپ بتائیں کہ آپ کیا جانتی ہیں؟ میں بہت کچھ جانتی ہوں۔ میں ان کے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، میں ان کو مانتی ہوں۔ اے ڈاکٹر، کیا تم جنوں کو مانتے ہو؟ دیکھو جھوٹ مت بولنا۔ نہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ آپ کی طرح میں بھی جنوں پر یقین رکھتا ہوں۔ تم بہت اچھے ہو ڈاکٹر، صابرہ نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ اجازت دیں تو آپ کا معائنہ کر لیں؟ ہاں کیوں نہیں، لو میں لیٹ جاتی ہوں، تم اچھی طرح میرا معائنہ کر لو۔ یہ کہہ کر صابرہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے آلہ ابھی کانوں سے لگایا ہی تھا کہ صابرہ پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ یہ ڈاکٹر، کیا تم نے کبھی جن دیکھے ہیں؟ نہیں، میں نے جن نہیں دیکھے، بس ان کے بارے میں پڑھا اور سنا ہے، ڈاکٹر نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر تمہیں ان کے بارے میں کیسے یقین آئے گا؟ صابرہ نے غیر یقینی انداز میں کہا۔ کسی چیز کو جاننے کے لیے اس کا دیکھنا ضروری نہیں ہے، ڈاکٹر نے دلیل دی۔ لیکن ڈاکٹر، بغیر دیکھے یقین بھی تو نہیں آتا، صابرہ نے ہنس کر پوچھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جن دیکھے ہیں؟ ڈاکٹر نے ہنس کر پوچھا۔ ہاں، میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، میں بہت کچھ جانتی ہوں، میں ان کے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، میں انہیں مانتی ہوں، صابرہ نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا اور خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کا اچھی طرح معائنہ کیا، صابرہ سے اس کی حالت کے بارے میں بہت سے سوالات کیے، لیکن اس نے سارے سوالات کا ایک ہی جواب دیا۔ ہاں، میں ان کے ہونے کا اقرار کرتی ہوں، میں انہیں مانتی ہوں۔ ڈاکٹر کے لیے یہ کیس منفرد نوعیت کا تھا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ اس نے صابرہ کو مسکن دوائیں دے کر سلا دیا اور اس کیس کو شہر کے ایک بڑے ماہر نفسیات کے حوالے کر دیا، لیکن وہ ہر سوال کا ایک ہی جواب دیتی رہی۔ ڈاکٹر، کبھی تم نے جن دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے، میں نے دیکھے ہیں۔ کیسے ہوتے ہیں جن، ذرا بتائیں تو، وہ پوچھتا۔ جن دیکھنا ہے تو میرے جلے ہوئے جھلسے ہوئے بالوں کو دیکھ لو اور عبرت پکڑو۔ اگر تم نے ان کے ہونے کا اقرار نہ کیا تو یاد رکھو بہت نقصان اٹھاؤ گے، صابرہ بہت افسردہ ہو کر کہتی۔ بس وہ اسی طرح کی بہکی بہکی باتیں کرتی رہی۔ ڈاکٹر کے ہر سوال کے جواب میں وہ جن کا تذکرہ کرتی رہی اور بس ایک ہی بات دہراتی رہی۔ بالآخر ڈاکٹر تھک ہار گیا، اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا، وہ کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکا۔ بابر نے اپنی بیوی کے بارے میں جو باتیں بتائی تھیں وہ ڈاکٹر کے حلق سے نہیں اتر رہی تھیں۔ بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کہ بیٹھے بٹھائے خود بخود اس کے بال جھلس گئے؟ آج کے زمانے میں بھلا جن کہاں، اور یہ جن ہوتی کیا بلا ہے؟ وہ ان عورتوں کو خوب جانتا تھا، وہ ایسے ایسے جن خود تخلیق کر لیا کرتی ہیں کہ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں۔ اب تک جو واقعات اس کے علم میں آئے تھے اس سے اس نے ساس بہو کے درمیان چپقلش کا اندازہ کیا تھا۔ یہ ایک اذیت پسندی کا کیس تھا، یہ بال صابرہ نے خود ہی جلا لیے تھے اور اب جن جن کہہ کر سب کو ڈرا رہی تھی۔ بہرحال کسی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے مریضہ کی تخیل نفسی بہت ضروری تھی، اور تحلیل نفسی کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھی۔ اس کے پاس تو 100 سوالوں کا ایک ہی جواب تھا۔ ہاں، میں نے جن دیکھے ہیں، میں ان پر یقین رکھتی ہوں۔ فی الحال ڈاکٹر نے اسے کچھ دوائیں لکھ دیں، یہ سب دوائیں ذہنی سکون کے لیے تھیں۔ 2 دن بعد آنے کا کہہ کر اور چند ہدایات دے کر ڈاکٹر چلا گیا۔ دوائیں کھا کر صابرہ دوپہر تک پرسکون انداز میں سوتی رہی، پھر اس کی آنکھ کھولی تو سامنے بابر کو پایا۔ دائیں جانب گردن گھمائی تو ماموں فرقان کو دیکھا، بائیں جانب اکبر تھا۔ ماموں فرقان کو دیکھ کر صابرہ نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ تھام لیا، صابرہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، پھر وہ سسک کر رو پڑی۔ صابرہ کو روتے دیکھ کر ماموں فرقان کا دل کٹ گیا، لیکن وہ پتھر بنے خاموش بیٹھے رہے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ رو لے تاکہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیوں رو رہی ہے، یہ ندامت کے آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے، یہ پشیمانی تھی جو آنکھوں کے رستے نکل رہی تھی۔ ماموں فرقان نے اس کے جھلسے ہوئے بالوں کو دیکھ لیا تھا، اس کا یہ حشر ہونے پر انہیں دل میں افسوس تھا۔ جب وہ کافی رو لی تو ماموں فرقان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولے، صابرہ فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماموں آپ مجھے معاف کر دیں، صابرہ نے سسکتے ہوئے کہا۔ تم مجھ سے کس بات کی معافی مانگ رہی ہو؟ تم نے مجھے تو کچھ نہیں کہا۔ ماموں فرقان مسکرا کر بولے، ماموں میں غلطی پر تھی، میں اگر آپ کا کہا مان لیتی تو آج میرا یہ حشر نہ ہوتا، صابرہ نے کہا۔ اب تمہیں یقین آ گیا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں ہاں، صابرہ نے بڑا اور ٹھنڈا سانس لے کر کہا، میں نے بہت کچھ دیکھ لیا ہے، بہت کچھ بھگت لیا ہے، اب میں کسی بات کا انکار نہیں کر سکتی۔ اس نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، تم نے ایک ہی دن میں توبہ مانگ لی، پریشان ہو گئیں؟ ذرا اس معصوم بچی کا خیال کرو جو 6 ماہ سے اس طرح کے حالات سے دوچار ہے،
اور تم اسے محض ڈرامہ سمجھتی رہی ہو؟ ماموں فرقان نے کہا۔ ہاں ماموں، میں غلطی پر تھی، اسی بات کی میں آپ سے معافی مانگ رہی ہوں۔ کیا تم نے نیلم کو معاف کر دیا؟ ماموں فرقان نے پوچھا۔ ہاں، میں نے صدقے دل سے اسے معاف کر دیا، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں۔ فیاض کی بیٹی ہے یا کسی ملازمہ کی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، وہ اب اس گھر کی بہو ہے، ہماری عزت ہے۔ واہ رے انقلاب زمانہ، بابر علی نے ہنس کر کہا۔ شکریہ امی، اکبر کے دل سے ایک بوجھ سا اتر گیا۔ صابرہ نے اکبر کو قریب کر کے اس کا سر اپنے سر سے لگا لیا۔ میرا بیٹا، میرا مظلوم بیٹا کہو، بابر علی نے پھر ٹکڑا لگایا۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے، واقعی اکبر بڑا مظلوم ہے بیچارہ، شادی کر کے بھی کچھ ہاتھ نہ آیا، لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ صبر سے کام نہیں رہا ہے، آخر صابرہ کا بیٹا ہے نا، بالآخر فتح اس کے قدم چومے گی۔ ماموں فرقان نے اکبر کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بس ماموں، آپ جیسا کہتے جا رہے ہیں کرتا جا رہا ہوں، میں آپ کا بڑا فرما بردار ہوں۔ اکبر بولا۔ میں جانتا ہوں اکبر صاحب، ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ نیلم اور راجدہ کہاں ہیں؟ صابرہ نے پوچھا۔ گھر پر، اکبر نے کہا۔ ہائے، انہیں گھر پر اکیلا چھوڑ دیا؟ صابرہ نے خوفزدہ ہو کر کہا۔ نہیں، وہ اکیلی نہیں ہیں، ان کے ساتھ شمسہ ہے، تمہاری ممانی ہے، ماموں فرقان نے بتایا۔ ممانی آئی ہیں؟ وہ تو گھر سے کبھی کبھی نکلتی ہیں، آپ انہیں یہاں کیوں نہیں لائے؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہاں کیا صورتحال ہے، وہ تو آنے کو کہہ رہی تھیں، لیکن میں نے خود ہی انہیں گھر پر چھوڑ دیا اور اکبر کو ساتھ لے کر یہاں آ گیا۔ ماموں فرقان نے وضاحت کی۔ امی، آپ اسپتال میں کب تک رہیں گی؟ گھر چلیں نا؟ اکبر نے کہا۔ چلو، صابرہ نے ہنس کر کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ایسے ہی چلو؟ پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لیں، شام تک یہاں رہو، شام کو ڈاکٹر سے بات کریں گے، بابر نے کہا۔ شام کو ڈاکٹر نے دیکھا تو صابرہ کو بہت اچھا پایا۔ جب وہ اسپتال لائی گئی تھی تو اس پر ایک ہذیانی کیفیت طاری تھی، اب وہ پورے ہوش میں آ چکی تھی، پرسکون ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر نے چند دوائیں اور چند ہدایات دے کر اسپتال سے جانے کی اجازت دے دی۔ صابرہ گھر پہنچی تو سب سے پہلے اس نے نیلم کو گلے لگایا۔ میری بچی، میری بیٹی، یہ کہہ کر اس کی پیشانی اور رخساروں کو چوما۔ صابرہ کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر نیلم بھی اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی، وہ تو پہلے ہی سے بھری ہوئی تھی، سسک سسک کر رو پڑی جیسے وقت رخصت ہو۔ ماموں فرقان، ممانی ریحانہ اور شمسہ کو یہ منظر دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ اے بھائی، یہ رونا دھونا ہی چلتا رہے گا یا چائے وائے بھی چلے گی؟ ماموں فرقان نے ہنس کر کہا۔ ماموں، چائے آپ کو ابھی ملتی ہے؟ راشدہ نے کہا۔ ہاں بھائی، جلدی چائے پلاؤ تاکہ ہم لوگ چلیں، ماموں فرقان نے بتایا۔ ماموں، آپ جائیں گے نہیں؟ اتنے دن کے بعد تو ممانی آئی ہیں، میں کھانا کھائے بغیر نہیں جانے دوں گی، صابرہ نے کہا۔ بھائی، کھانے وانے کے چکر میں دیر بہت ہو جائے گی، پھر سواری ملنا مشکل ہو جاتی ہے، ماموں فرقان نے کہا۔ آپ رکشہ ٹیکسی کی فکر نہ کریں، اکبر آپ کو چھوڑ کر آئے گا، صابرہ نے ہنس کر کہا۔ اچھا، ٹیکسی والا بھی یہی موجود ہے؟ اس مرتبہ شمسہ چہک کر بولی۔ اس کی اس بات پر سب کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ نیلم اور اکبر کی شادی کے بعد یہ پہلا قہقہا تھا جو اس گھر میں گونجا تھا۔ اس گھر سے خوشیاں روٹ گئی تھیں، ہر طرف خوف، غصے اور اداسی کا راج تھا، نفرتیں اگ رہی تھیں، خوف پھل پھول رہا تھا، گھر کے مکی ایک دوسرے کے چہروں سے بیزار ہو گئے تھے۔ اس گھر میں آج خوشی کا پہلا قہقہا گونجا تو سب نے ہی اس بات کو محسوس کیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جب اکبر ماموں فرقان اور ان کے گھر والوں کو عزیز آباد چھوڑنے جا رہا تھا تو اس نے راستے میں ماموں فرقان سے پوچھا، ماموں، آپ قبرستان کب جائیں گے؟ بیٹے، مرنے کے بعد جاؤں گا، ماموں فرقان نہایت سنجیدگی اور معصومیت سے بولے۔ اللہ نہ کرے ابو، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ شمسہ جو پیچھے بیٹھی تھی تڑپ کر بولی۔ ماموں، میرا مطلب تھا کہ آپ اس عمل کے لیے کب قبرستان جائیں گے؟ اکبر نے شرمندہ ہو کر کہا۔ ہاں تو یوں بولو، ماموں فرقان ہنس کر بولے۔ اس عمل کے لیے 14ویں رات کا ہونا ضروری ہے، میرا خیال ہے کہ آج چاند کی 10-11 تاریخ ہے، کیوں ریحانہ؟ انہوں نے اپنی بیوی سے تصدیق چاہی۔ جی آج 10 تاریخ ہے، ممانی ریحانہ نے جواب دیا۔ دیکھا اکبر، عورتیں تاریخ کے معاملے میں کتنی تیز ہوتی ہیں، انہیں دن یاد نہیں رہتے لیکن یہ تاریخ کو کبھی نہیں بھولتی، ماموں فرقان نے چھیڑنے کے انداز میں کہا۔ کون کہتا ہے ہمیں دن یاد نہیں رہتے؟ آپ کے ساتھ گزارے ہوئے مجھے اچھے برے تمام دن اچھی طرح یاد ہیں، ممانی ریحانہ نے بات سے بات پیدا کی۔ واہ ممانی واہ، آپ نے کیا لاجواب بات کی، دل خوش کر دیا، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ بھائی چمچے، یہ یاد رکھو کہ قبرستان جا کر عمل میں نے کرنا ہے، تمہاری ممانی نے نہیں، ماموں فرقان نے تنبیہ کی۔
اور اس کے لیے تمہیں اپنے ماموں کے پاؤں دبانے ہوں گے گھر چل کر۔ ممانی ریحانہ نے ہنس کر کہا، پاؤں دبا دے گا تو کیا ہو جائے گا، جنت کمائے گا، میں آخر اس کا دادا ہوں۔ ماموں فرقان بولے۔ بس اسی طرح ہنسی خوشی باتیں کرتے عزیز آباد آ گیا۔ اکبر کچھ دیر ماموں فرقان کے گھر بیٹھا، پھر واپس گھر آ گیا۔ رات کو اکبر نے لاہور فون کیا۔ فیاض اور واجدہ کو اس نے ساری رودات سنائی۔ واجدہ کو صابرہ کے بال جلنے کا جہاں افسوس ہوا، وہاں اس بات کی خوشی ہوئی کہ اس نے نیلم کو معاف کر دیا تھا۔ فون پر نیلم نے بھی بات کی، پھر اکبر نے اصرار کر کے صابرہ اور واجدہ کی بات کرا دی۔ دونوں بہنوں نے فون پر بات کم کی، روتی زیادہ رہیں۔ صابرہ کو اپنے بال جلنے کا بے حد صدمہ تھا۔ وہ بال جلے بھی عجیب طرح سے تھے۔ اس کی پوری چوٹی جل گئی تھی اور سر کے پیچھے ایک چھوٹا سا چاند بن گیا تھا، کھال دکھائی دینے لگی تھی۔ صابرہ نے اس سلسلے میں کئی ماہر ڈاکٹروں کو دکھا دیا تھا۔ سب کی متفقہ رائے یہ تھی کہ آئندہ اس جگہ بال نہیں نکلیں گے۔ یہ سن کر وہ اور پریشان ہو جاتی تھی۔ پریشان اس وقت ماموں فرقان کے گھر والے بھی تھے۔ جس کام کا فرقان ماموں نے بیڑا اٹھایا تھا وہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ چاندنی رات میں آدھی رات کو قبرستان جا کر عمل کرنا بڑی جان جوکھوں کا کام تھا۔ ممانی ریحانہ ڈری ڈری تھیں۔ انہوں نے دبی دبی زبان سے اس عمل کی مخالفت کی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ ماموں فرقان دھن کے پکے ہیں، انہیں دنیا کی کوئی طاقت قبرستان میں عمل کرنے سے نہیں روک سکے گی۔ اس لیے ممانی ریحانہ نے پرزور مخالفت نہیں کی۔ وہ اتنا ضرور چاہتی تھی کہ ماموں فرقان اکیلے قبرستان نہ جائیں، اکبر یا بابر ساتھ جائے۔ سنیں، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بابر کو اپنے ساتھ قبرستان لے جائیں؟ ممانی ریحانہ نے کہا۔ وہ کیوں؟ ماموں فرقان نے حیرت سے پوچھا۔ ایک سے دو بھلے، ممانی ریحانہ نے سادگی سے کہا۔ مجھے قبرستان سے ڈر تھوڑی لگتا ہے۔ ماموں فرقان بولے، میں جانتی ہوں کہ آپ ایک نڈر آدمی ہیں، پھر بھی کیا حرج ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اور چلا جائے؟ پھر میں یکسوئی سے کام نہیں کر سکوں گا، میرا دھیان بڑھ جائے گا۔ کیا ضروری ہے کہ جانے والا آپ کے پاس بیٹھے؟ وہ کچھ فاصلے پر بھی بیٹھ سکتا ہے۔ ممانی ریحانہ نے رائے دی۔ پھر اس کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ماموں فرقان نے سنجیدگی سے کہا۔ اور آپ کی حفاظت کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ممانی ریحانہ خاموش نہ رہ سکی۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میں اپنی حفاظت آپ کر لوں گا، میں وہاں حصار کھینچ کر بیٹھوں گا، ماموں فرقان نے انہیں سمجھایا۔ ممانی ریحانہ حصار کا ذکر سن کر کسی حد تک مطمئن ہو گئیں۔ پھر وہ ایک بیوی تھیں، ان کا شوہر قبرستان میں جا کر ایک خطرناک عمل کرنے والا تھا، ان کی پریشانی فطری تھی۔ پھر 14ویں کی وہ رات بھی آئی جس کا ماموں فرقان کو انتظار تھا۔ اس رات ماموں فرقان نے عشاء کی نماز اپنے کمرے میں پڑھی۔ نماز کے بعد وہ کافی دیر تک وظائف پڑھتے رہے۔ کھانا انہوں نے آج مغرب کے وقت کھا لیا تھا۔ وہ کوئی 11:30 بجے تک پڑھتے پڑھاتے رہے، پھر خاموشی سے اپنے کمرے سے برآمد ہوئے۔ انہوں نے ممانی ریحانہ کو آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ قبرستان جا رہے ہیں، اب فجر کے وقت لوٹیں گے، وہ دروازے کی کنڈی لگا لیں۔ شمسہ اور ممانی ریحانہ انہیں دروازے تک چھوڑنے آئی۔ ممانی ریحانہ نے ان کی حفاظت کے لیے کچھ پڑھ کر ان پر پھونک ماری اور خدا حافظ کہہ کر دروازہ بند کر لیا۔ ماموں فرقان پیدل ہی قبرستان کی طرف چل دیے۔ ان کے گھر سے قبرستان زیادہ دور نہ تھا، کوئی آدھا میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اس قبرستان کے کونے پر ایک مسجد تھی۔ مسجد کے بعد ہی سنسان راستہ شروع ہو جاتا تھا۔ چاند اپنے شباب پر تھا، وہ سامنے ایک سنہری تھال کی طرح ٹنگا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ ٹھنڈی اور زرد روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ جاڑوں کی چاندنی بڑی دل فریب ہوتی ہے، لیکن قبرستان کے اس سناٹے میں یہ چاندنی بڑی پراسرار محسوس ہو رہی تھی۔ کچے راستے کے دونوں طرف اگی ہوئی گھنی جھاڑیاں پرہیبت منظر پیش کر رہی تھیں۔ ماموں فرقان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، وہ مسلسل پڑھتے ہوئے تیز تیز قدموں سے قبرستان میں بڑھے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک دو کتے ملے تھے، انہوں نے دور سے بھونکنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر نزدیک آ کر وہ ایک دم خاموش ہو گئے تھے اور کان دبا کر جھاڑیوں میں گھس گئے تھے۔ قبروں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، 12 بجنے والے تھے۔ یہ سردیوں کی روشن رات تھی، اچھی خاصی سردی تھی۔ ماموں نے شلوار قمیض کے اوپر کوٹ پہنا ہوا تھا۔ قبرستان میں آ کر سردی کا احساس زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے کوٹ کے بٹن بند کر لیے اور جیب سے دستانے نکال کر پہن لیے۔ پھر انہوں نے کندھے سے کمبل اتار کر بائیں ہاتھ پر لیا اور بیٹھنے کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کرنے لگے۔ تبھی چلتے چلتے ٹھوکر لگی۔ ان کا سیدھا پاؤں کسی ٹھوس چیز سے ٹکرایا تھا اور وہ چیز آگے لڑکتی چلی گئی تھی۔ ماموں فرقان نے اس لڑکنے والی چیز پر نظر کی، اسے دیکھ کر وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گئے۔ تبھی کسی نے بڑے غصے سے کہا، اندھے، دیکھ کر چل۔ یہ آواز اس کھوپڑی سے آئی تھی جو ان کے پاؤں کی ٹھوکر سے لڑک کر ایک طرف ہو گئی تھی۔
حضرت آپ راستے میں کیوں پڑے ہیں؟ ماموں فرقان نے بغیر خوف میں مبتلا ہوئے اس کھوپڑی سے مخاطب ہوئے۔ تو جانتا نہیں کہ یہ کیا ہے؟ ادھر سے آواز آئی۔ ہاں جانتا ہوں، یہ قبرستان ہے، ماموں فرقان نے پورے اطمینان سے کہا۔ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری مرضی ہم کہیں بھی گھومیں، ادھر سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ پتہ نہیں کب کے مرے ہوئے ہیں، ہڈیاں بھی گل گئی ہوں گی، ایک دیمک زدہ کھوپڑی بچی ہے، لیکن اکڑ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ حضرت آپ کا قیام کس طرف ہے؟ میں آپ کے سر اقدس کو آپ کی قیام گاہ تک چھوڑ دوں؟ ماموں نے ہنس کر کہا۔ جا چلا جا، اپنا کام کر، زیادہ نستعلیق بننے کی کوشش نہ کر ورنہ پچھتائے گا۔ ماموں فرقان نے پھر کوئی جواب نہ دیا، کچھ پڑھ کر کھوپڑی کی طرف پھونکا، ایک شعلہ سا اٹھا اور پھر وہاں کچھ نہ رہا۔ تھوڑی دور جا کر ماموں فرقان نے ایک مناسب جگہ تلاش کی، وہاں چھوٹے چھوٹے پتھر پڑے ہوئے تھے، انہیں وہاں سے اٹھا کر ادھر ادھر پھینکا۔ جگہ صاف ہو گئی تو انہوں نے کوٹ کی جیب سے ایک چاقو نکالا، وہ کوئی 7-8 انچ لمبے پھل کا رامپوری چاقو تھا۔ یہ چاقو ماموں فرقان کے پاس بہت عرصے سے تھا، یہ انہوں نے علی گڑھ کی نمائش سے خریدا تھا۔ چاقو کھول کر اس کی نوک سے زمین پر حصار کھینچا، حصار کھینچتے ہوئے وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ ان کے کانوں میں کہیں دور سے گیدڑوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ان آوازوں پر انہوں نے کوئی خاص توجہ نہ دی، وہ اپنے کام میں منہمک رہے۔ حصار کھینچنے کے بعد انہوں نے چاقو زمین میں گاڑ دیا، پھر انہوں نے کمبل کھولا، اسے اپنے کندھوں پر ڈال دیا اور زمین پر اکڑوں بیٹھ گئے۔ اکڑوں بیٹھتے ہی انہیں یوں لگا جیسے وہ کسی برف پوش پہاڑی کی چوٹی پر بیٹھ گئے ہوں۔ انتہائی سردی تھی، ان کے دانت بجنے لگے، جسم میں کپ کپی دوڑ گئی، اچانک ہی ہواؤں کے تیز جھکڑ چلنے لگے۔ ماموں فرقان نے بائیں ہاتھ سے چاقو کے دستے کو تھام لیا اور بلند آواز سے کچھ پڑھنے لگے۔ یہ سردی کا احساس زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا، جیسے جیسے وہ پڑھتے جاتے سردی کا احساس کم ہوتا جاتا، پھر اتنا کم ہوا کہ انہیں گرمی سی محسوس ہونے لگی۔ اب انہوں نے چاقو سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا اور نظریں اس پر گاڑ دیں۔ گرمی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی، انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ سامنے ہی کسی نے آگ بھڑکا دی ہو۔ ماموں فرقان کی نظریں چاقو پر تھیں، لیکن انہیں اپنے سامنے آگ کے شعلے اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ ماموں فرقان نے اپنی توجہ ہٹانے کے لیے ایک مرتبہ پھر زور زور سے پڑھنا شروع کر دیا، نظریں بدستور چاقو پر تھیں۔ اب آگ ان کے چاروں طرف پھیلتی جا رہی تھی، انہیں ہر طرف تپش محسوس ہو رہی تھی، شعلوں کا رقص ان کے چاروں طرف جاری تھا۔ یہ شعلے ان کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے، ان کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا تھا، اس قدر تپش بڑھ گئی تھی۔ پھر وہ خطرناک لمحہ آیا، ان کے گرد شعلوں کا ناچ جاری تھا، یہ شیطانی آگ انہیں زندہ جلانے پر تلی ہوئی تھی، لیکن پھر وہ خطرناک لمحہ ان کے سر سے گزر گیا۔ یہ جہنمی آگ ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی، جیسے جیسے آگ کے شعلے ان کے نزدیک تر ہوتے گئے، ان کی تپش سرد ہوتی گئی، یہاں تک کہ ان کے گرد ہونے والے شعلوں کا ناچ بالکل سرد پڑ گیا۔ ان کے چاروں طرف بھڑکی ہوئی آگ اس طرح ٹھنڈی پڑ گئی جیسے اس پر پانی برس پڑا ہو۔ ماموں فرقان نے سکون کا سانس لیا، یہ شعلوں کا ناچ اتنا بھیانک اور خوف میں مبتلا کر دینے والا تھا کہ اگر ماموں فرقان ذرا بھی کم ہمتی کا مظاہرہ کرتے اور آگ سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑے ہوتے تو اس وقت وہ قبرستان میں راکھ بنے پڑے ہوتے، ڈھونڈنے والوں کو ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی، اس قدر خطرناک آگ تھی وہ۔ ماموں فرقان ابھی تک اکڑوں بیٹھے ہوئے تھے، اب وہ سرد زمین پر آلتی پالتی مار کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے کمبل کو کندھوں سے اتار کر کمر کی گرد لپیٹ لیا تھا، اسے اپنے نیچے دبا لیا اور ٹانگوں کے گرد پھیلا لیا۔ تسبیح ان کے ہاتھ میں تھی اور وہ بڑے اطمینان سے کچھ پڑھ کر ایک ایک دانہ ہاتھ سے چھوڑتے جاتے تھے۔ 1 گھنٹے تک کوئی واقعہ رونما نہ ہوا، قبرستان پر موت کا سناٹا طاری رہا، کبھی کبھی دور سے گیدڑ اور کتوں کے رونے کی آوازیں سنائی دے جاتی۔ کوئی 1:30 بجے کے قریب ماموں فرقان کے کانوں میں کچھ آوازیں آتی محسوس ہوئیں، کچھ انسانوں کے دھیرے دھیرے بولنے کی آوازیں تھیں، پھر انہیں سامنے سے روشنی دکھائی دی، کوئی شخص اپنے ہاتھ میں پیٹرومیکس اٹھائے آہستہ آہستہ چلا آ رہا تھا۔ انہوں نے نظر اٹھائی، سامنے کوئی 30-40 آدمی نظر آئے، وہ سب سفید کپڑوں میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے سب کے سب کفن پہنے ہیں۔ ان کے کندھوں پر ایک جنازہ تھا، پھر ان لوگوں نے ماموں فرقان کے نزدیک ہی اس جنازے کو رکھ دیا اور وہ سارے لوگ جنازے کے چاروں طرف اکٹھا ہو گئے۔ پیٹرومیکس زمین پر رکھ دیا گیا، اس کی روشنی ان کفن پوشوں کے درمیان سے گزرتی ماموں فرقان تک پہنچ رہی تھی۔ ماموں فرقان کا ہاتھ تسبیح کے دانوں سے کھیل رہا تھا اور ان کی نظریں سامنے تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان میں سے کئی لوگ قبر کھودنے میں لگے ہوئے ہیں، قبر بہت تیزی سے کھودی جا رہی تھی۔
قبر کی کھدائی کے بعد جنازے کو قبر میں اتار دیا گیا۔ جنازے کو قبر میں اتارے جانے کے ساتھ ہی ایک شور اٹھا۔ یہ بین کرنے کی آوازیں تھیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے بہت سی عورتیں ایک ساتھ رو رہی ہوں۔ رونے کی آوازوں سے معلوم ہوا کہ وہ کفن پوش مرد نہ تھے، ساری عورتیں تھیں۔ یہ رونے کی آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ پاس پڑوس کی آبادی تک پہنچ رہی ہوں گی۔ ہو سکتا ہے قبرستان کا گورکن بھی ان آوازوں کو سن کر یہاں تک پہنچ جائے۔ یک لخ رونے کی آوازیں بند ہو گئیں۔ پیٹرومیکس بھی بجھا دیا گیا۔ اب ان کفن پوشوں نے چلنا شروع کر دیا۔ ماموں فرقان نے دیکھا کہ وہ انہی کی طرف آ رہے تھے۔ اب انہوں نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کیا بول رہے تھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال اب ساری آوازیں مردانہ تھیں۔ وہ سارے کفن پوش لوگ ماموں فرقان سے کوئی 10 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گئے۔ 30-40 کفن پوش اس طرح آگے پیچھے بیٹھے اور کھڑے ہو گئے جیسے اپنا گروپ فوٹو بنوا رہے ہوں۔ ان کفن پوشوں کے چہرے نظر نہیں آ رہے تھے۔ انہوں نے لمبے لمبے گھونگھٹ نکالے ہوئے تھے۔ اب ماموں فرقان نے اپنی نظریں ان کفن پوشوں سے ہٹا لیں اور اپنے چمکتے چاقو پر گاڑ دیں۔ وہ پڑھنے میں مصروف تھے۔ یہ سامنے کون بیٹھا ہے؟ اچانک ان کے پیچھے سے آواز آئی اور یہ آواز بھی ان کے مرحوم والد کی تھی۔ یہ اپنا فرقان ہے، اسے نہیں پہچانتے؟ یہ ان کی مرحومہ والدہ کی آواز تھی۔ یہ آواز بھی ان کے عقب سے آئی تھی۔ ایک ایسا نفسیاتی حربہ تھا کہ اگر وہ ان آوازوں کے فریب میں آ کر پیچھے مڑ کر دیکھ لیتے تو سارا کھیل بگڑ جاتا۔ ماموں فرقان خاموشی سے چاقو پر نظریں گاڑے اپنا کام کرتے رہے۔ فرقان، ارے او فرقان! ان کی والدہ کی آواز آ رہی تھی۔ بالکل ان کی ماں کا سا لہجہ تھا۔ ارے تو بولتا کیوں نہیں؟ کیا تو اپنی ماں کو نہیں پہچانتا؟ اس سے پوچھ کہ یہ قبرستان میں بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ اس مرتبہ والد کی آواز آئی۔ ہاں، ایسی سخت سردی میں تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ والدہ نے براہ راست سوال کیا۔ یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے سخت بے وقوفی کر رہا ہے، اسے اپنے انجام کا نہیں پتا، والد نے تنبیہ کی۔ کیوں کیوں؟ والدہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ؟ ماموں فرقان نے اچانک ہاتھ بڑھا کر چاقو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ایک جھٹکے سے اس چاقو کو زمین سے نکال لیا۔ کچھ پڑھ کر چاقو کی نوک پر 3 بار پھونکیں ماری، پھر اس کی نوک کو زمین پر ضرب کا نشان بنایا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے زور سے زمین میں گاڑ دیا۔ زمین میں چاقو کے دھستے ہی چاروں طرف سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ پھر یہ چیخیں آہستہ آہستہ معدوم ہوتی گئیں۔ اب وہاں نہ کفن پوش رہے تھے، نہ کوئی قبر تھی، نہ پیٹرومیکس کی روشنی۔ دور تک چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور سناٹے کا راج تھا۔ آدھے گھنٹے تک پھر سکون رہا۔ ماموں فرقان اطمینان سے اپنے کام میں مصروف رہے۔ 2:30 بجے کے قریب انہوں نے جھم جھم کی آواز سنی۔ یہ آواز دور سے آ رہی تھی، جیسے کسی عورت نے اپنے پیروں میں گھنگرو باندھ رکھے ہوں اور وہ کمر لچکاتی ہوئی چلی آ رہی ہو۔ گھنگرو آواز کے ساتھ کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آئی، پھر یہ دونوں آوازیں نزدیک آ گئیں۔ ماموں فرقان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو انہوں نے ایک عورت کو پایا۔ اس عورت کے ساتھ ایک کالا کتا تھا۔ اس کی سرخ زبان 1 فٹ باہر نکلی ہوئی تھی اور اس کی جسامت کسی گدھے سے کم نہ تھی۔ اس کتے کے گلے میں ایک زنجیر بندھی ہوئی تھی۔ زنجیر کا ایک سرا اس عورت کے ہاتھ میں تھا۔ کتا اس سے آزاد ہونے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن اس عورت نے اس کی زنجیر مضبوطی سے تھام رکھی تھی۔ خونخوار کتا کسی شیر کی طرح غرا رہا تھا۔ وہ بار بار ماموں فرقان کی طرف جھپٹتا تھا، لیکن ہر مرتبہ وہ عورت اس کتے کو پیچھے کھینچ کر لے جاتی تھی۔ جب وہ 2-4 قدم پیچھے ہٹتی تو چھن چھن گھنگرو بج اٹھتے۔ اگر اس خونخوار کتے کی کسی طرح زنجیر اس عورت کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی تو وہ سیدھا ماموں فرقان پر چھلانگ لگاتا اور انہیں 2-3 منٹ میں چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ اتنے طاقتور کتے کو اس نازک عورت نے کس طرح قابو کیا ہوا تھا، اس بات پر حیرت تھی۔ کچھ دیر تک یہ کھیل جاری رہا۔ وہ کتا غراتا ہوا ماموں فرقان کی طرف لپکتا، پھر وہ عورت اسے پیچھے کھینچ لے جاتی۔ کتے کی غراہٹ اور گھنگروں کی چھم چھم، چاندنی رات اور قبرستان کا سناٹا سب مل کر ایک خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا کہ اگر کوئی معمولی دل گردے کا آدمی ہوتا تو حصار کے اندر بیٹھا بیٹھا خوف سے دم توڑ دیتا۔ ماموں فرقان کے جسم میں بھی 1-2 مرتبہ خوف کی لہر آئی تھی، لیکن انہوں نے پورے اطمینان سے اسے اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ وہ اپنے کام میں منہمک تھے اور گرد و پیش میں جو ہو رہا تھا اس سے بھی بے خبر نہ تھے۔ اب اس عورت نے اپنے کتے کے ساتھ ماموں فرقان کا طواف شروع کر دیا تھا۔ کتے کی غراہٹ اور گھنگروں کی چھم چھم اب انہیں اپنے چاروں طرف سنائی دے رہی تھی۔ وہ دونوں ماموں فرقان کے اتنے نزدیک سے گزر رہے تھے کہ وظیفہ جاری رکھنے میں دقت پیش آ رہی تھی، اور شاید یہی اس عورت کا مقصد تھا کہ کسی طرح وظیفے میں خلل پڑ جائے۔
خیر وہ عورت ماموں فرقان کے وظیفے میں تو خلل نہ ڈال سکی، البتہ خود غائب ہو گئی۔ ماموں فرقان نے اچانک ہاتھ بڑھا کر چاقو اپنی گرفت میں لے لیا، پھر ایک جھٹکے سے اس چمکتے چاقو کو زمین سے نکال لیا۔ کچھ پڑھ کر اس چاقو کی نوک پر 3 مرتبہ پھونکیں ماری، پھر اس نوک سے زمین پر ضرب کا نشان لگایا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے چاقو کو بہت زور سے زمین میں گاڑ دیا۔ چاقو کے زمین میں دھنستے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے اس چاقو کا پھل اس عورت کے سینے میں اتر گیا ہو۔ ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی، عورت کے ہاتھ سے اس کتے کی زنجیر چھوٹ گئی اور وہ کتا چھلانگے مارتا ہوا قبروں کے درمیان غائب ہو گیا۔ اب وہاں عورت بھی نہ تھی۔ پھر کافی دیر سکون رہا۔ ماموں فرقان نے اطمینان کا سانس لیا۔ اب 4 بج رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ اب کوئی فتنہ کھڑا نہ ہوگا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے اپنے سامنے 2 لہیم شہیم آدمیوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ خوفناک صورتوں والے آدمی تھے، ان کے ہاتھ میں پھاوڑا اور کدال تھی اور وہ اس طرح بیٹھے تھے جیسے کسی کی قبر کھودنے کے منتظر ہوں۔ یہ جو بیٹھا ہے اس کی قبر کھودنی ہے؟ ان میں سے ایک ماموں فرقان کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ ہاں، اسی کی کھودنی ہے۔ دوسرے نے تائید کی۔ میرا خیال ہے کہ 6 فٹ لمبی قبر اس کے لیے ٹھیک رہے گی، یہ زیادہ سے زیادہ 4.5 فٹ کا ہوگا۔ ایک نے اپنا اندازہ پیش کیا۔ اگر یہ 4.5 فٹ کا ہے تو 6 فٹ کی قبر کھودنے کی کیا ضرورت ہے؟ 4.5 فٹ کی ٹھیک رہے گی، ذرا اس کو دبا کر رکھیں گے؟ ہاں، اس کو دبا کر ہی رکھنا چاہیے، اس نے لوگوں کو کافی پریشان کر رکھا ہے۔ یہ کیا کسی کو پریشان کرے گا، ابھی خود ہی پریشان ہو جائے گا، ایک نے کہا۔ وہ کیسے؟ دوسرا بولا۔ وہ ایسے کہ ہم ابھی یہاں اس کی قبر کھودیں گے اور اسے اٹھا کر اس میں ڈال دیں گے، پھر گھر والے اسے ڈھونڈتے ہی رہیں گے کہ کہاں گیا۔ چلو ٹھیک ہے، آؤ پھر اپنا کام شروع کریں، وقت کم ہے، صبح ہونے والی ہے، اس کام کو دن کے اجالے سے پہلے ہی ختم کرنا ہے، اس نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ پھر ان دونوں دو قامت آدمیوں نے پھاوڑا اور کدال اپنے ہاتھ میں پکڑ لیے اور زمین کی کھدائی شروع کر دی۔ وہ بہت تیزی سے مٹی کھود رہے تھے۔ یہ خوفناک باتیں سن کر ماموں فرقان کو ذرا بھی ڈر نہ لگا۔ وہ اپنے کام میں پوری دل جمعی سے لگے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ وہ ان دونوں کی مکالمے بازی پر دل ہی دل میں مسکراتے رہے۔ ان دونوں کا ڈرامہ جاری تھا۔ وہ بڑی تیزی سے قبر کھودنے میں لگے ہوئے تھے۔ قبر کھودتے کھودتے وہ رک جاتے، ماموں فرقان کی طرف اپنی لال لال بھیانک آنکھوں سے گھورتے اور پھر کھدائی میں مصروف ہو جاتے، جیسے کہہ رہے ہوں بچہ فکر نہ کر، ابھی تیرا کام تمام کرتے ہیں۔ ماموں فرقان کچھ دیر تک اس ڈرامے کو برداشت کرتے رہے، لیکن آخر کب تک؟ انہوں نے پھر وہی عمل دہرایا۔ جیسے ہی چاقو زمین سے نکال کر زمین میں گاڑا تو ان کے سامنے وہ دونوں خبیث صورت گورکن ہوا ہو گئے۔ اب نہ وہاں کھدی ہوئی قبر رہی، نہ پھاوڑا اور کدال۔